اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے مومنوں سے، اے ایمان والوں تقوی حاصل کرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو اور اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یہ بڑی مفصل آیات ہے کسی مومن کسی مسلمان کے لیے کہ یہاں واضح کیا گیا کہ اللہ رب العزت جل شانہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنا، اس سے خوف رکھنا، یا دوسرے الفاظ میں تقوی اختیار کرنا۔ تو یہاں یہ جو عمومی طور پہ کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرنے کا مراد ایسا ڈرنا نہیں ہوتا جو عام طور پہ آدمی کسی خطرناک آدمی سے ڈرتا ہے اور وہ ڈرتا ہے نفرت سے، اچھائی سے نہیں، یہاں اللہ رب العالمین سے ایسا نہیں۔ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ رب العزت نے منع فرما دی، جس طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کے والدین کہتے ہیں بھائی یہ چیز مت کرو، تو تم جو ڈرتے ہو والدین کے احترام میں ڈرتے ہو، احترام ہے، اور کوئی کہے تو ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ڈرو اور لڑ بھی لو، لیکن والد صاحب نے کہا تو وہ احترام۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے، اس کا مقصد ہے کہ اللہ نے جو چیز منع کی اس سے رک جاؤ اور یہ اللہ کا خوف ذہن میں رکھو کہیں بھی جاؤ کہ یہ چیز میں کر رہا ہوں یہ واقعی اللہ کو پسند ہے کہ نہیں۔ تو یہ اس کا مفصل بات یہ ہے کہ حق کا تقاتی ہی، جیسا ڈرنے کا حق ہے وہ ادا کرو۔ اس کے تو بڑے مختصر کہوں تو بہت سارے درجے ہیں، لیکن ایک عام مومن کو کہ کن کن چیزوں سے اللہ کا تقوی حاصل کرنا چاہیے، یہ دراصل قرآن پاک میں ایک نہیں کئی جگہ پہ آپ سنتے ہیں، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی حاصل کرو، تقوی حاصل کرو۔ ایک جگہ نہیں، شاید بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس کا ارشاد فرمایا۔ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ تقوی ویسے اتنا آسان نہیں ہے، بندہ سوچتا ہے لیکن تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل شانہ کی حکمت دیکھیے، میرے مالک نے کریم نے اسے ہمیں یہ بتایا کہ تم اس کو جتنا مشکل سمجھتے ہو کہ تقوی حاصل کرنا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اتنا مشکل تم کو سوچ لگتا ہے کہ یار کیسے ہو سکتا، کہاں بچیں گے کیسے، لیکن اللہ رب العالمین تمہیں ایک مہینہ ایسا عطا کرتا ہے کہ جو بچہ بھی ہوتا ہے نا اس کا بھی تقوی بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ یعنی وہ بچے نے اگر روزہ رکھا اور تم اس کے سامنے اس کی پسند کی چیزیں لا کے رکھ دو، ہاتھ ہی نہیں لگائے گا، بولے نہیں میرا روزہ ہے، دیکھیں آپ تو کیسا رمضان میں جو روزے آ رہے ہیں یہ تقوی کی انتہا کیسا سکھاتا ہے تقوی میں آپ اس وقت کیا ہوتا ہے آپ کے پاس، مجھے بتائیے کیا چیز آپ کے پاس ہے؟ کوئی چیز ٹریننگ دینے والی ہوتی ہے، کوئی برابر میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا پوری رمضان تو یہ کر، نہیں، تمہیں اتنی شدت سے پیاس بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے اور تم بند کمرے میں ہوتے ہو، کوئی بھی نہیں ہوتا، فریج بھرا ہوا ہے اور اتنی شدید پیاس ہے، لیکن تمہیں کس چیز سے روکے ہوئے ہو بتاؤ آپ؟ اللہ کا خوف، اللہ دیکھ رہا ہے، یہی ہے نا تقوی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستوں دنیا میں اگر تنقید سمجھے تو اس کی یہ سمجھیں، مفسرین نے بیان کی کہ دو سفر ہیں دنیا میں، دو سفر ہیں، ایک تو دنیا کا سفر جس کو کہتے ہیں سفرو فی الدنیا، سفرو فی الدنیا یعنی دنیا کے سفر جو آپ کرتے ہو، جرنی جہاں جگہ جاتے ہو، آج کل تو بہت ساری سہولت ہے سفر میں، بے انتہا سہولت ہے کہ آپ کو ہر چیز مہیا مل جاتی ہے، لیکن اگر پرانے زمانے کی اگر بات کی جائے تو اس سفر کے اندر آپ کے پاس سامان نہیں ہوتا تھا، اگر آپ جا رہے ہو اونٹ پر بیٹھ کر، گھوڑے پر بیٹھ کر، تو آپ کو پانی کی بھی ضرورت ہے، کھانے کی بھی ضرورت ہے، آج بھی لباس اور دیگر چیزیں تو آپ کو لازمی ضرورت ہے نا، اور ہم مسلمانوں کو ویسے بھی اعلیٰ چیزیں رکھنی پڑتی ہے بعض اوقات کہ کہیں نہ ملے، تو اس سفر میں زیادہ سفر وہ لازمی ہے، یہ قرآن کا ہی فیصلہ ہے، اور مفسرین بھی فرماتے ہیں سفر میں زیادہ سفر لازمی رکھو، ضروری نہیں ہے کہ انسان کی خود کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بہت سی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے جو کہیں نہیں ملتی دنیا میں، وہ اپنی رکھنی پڑتی ہے اس سفر میں، اور اس زمانے میں تو کھانے پینے کی چیزیں لازمی رکھتے تھے۔ تو دو سفر ہو گئے، ایک سفر ہو گیا سفر فی الدنیا، اور دوسرا فرمایا سفر من الدنیا۔ ایک تو سفر یہ ہے نا کہ دنیا کے سفر میں آپ کو آپ کی زیادہ سفر جو بھی سامان رکھنا ہے وہ لازمی رکھنا ہے، سفر میں جائیں گے تو سفر کی سب چیزیں رکھیں گے، سفر کی دستاویزات، کھانا پینا، ہر چیز معاملات، اور ایک سفر ہے سفر من الدنیا،
منت دنیا میں دنیا سے رخصت ہو کر اب چلے گئے قبر کی طرف آخرت. یہ سفر سب کو ہی چکے رہے. 2 سفر دنیا میں بے شمار سفر ہیں, لیکن یہ سفر تو ایک لازمی ہے. اب ہم کو دیکھنا ہے کہ اس سفر میں تو زیادہ سفر ہے. اس سفر کے لیے کیا ہے؟ سفر منت دنیا کے لیے کیا ہے؟ جب ہم دنیا سے یہاں سے چلے جائیں تو اس کے لیے زیادہ سفر کیا ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس مال پتا کیا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو ہم ساتھ لے کر جائیں تو سفر ہمارا آسانی سے حشر تک کٹ جائے. بڑا لمبا سفر ہے, ایک دن 50,000 برس کا ہے. سوچئے, یہ تو ہماری زندگی کے 50 برس ہیں جس میں ہم پریشان ہیں. اب وہ ایک قرآن پاک کے اندر ایک قوم کے بارے میں آیا, وَتَوَزَّوْا فَإِنْ خَيْرٍ زَادِ التَّقْوَىٰ. یہ فرمایا قرآن پاک میں کہ دیکھو جب تم سفر اختیار کرو تو اپنے لیے ایسی تواضع رکھو اندر کہ تمہارا سفر خیر سے گزر جائے. وہ یمن کے اندر ایک یمن والے جو لوگ تھے جب پہلے حج کرتے تھے تو ظاہر سفر پیدل یا اونٹ پر ہوتا تھا, تو وہ جو نکلتے تھے مکہ شریف کی طرف حج پہ, تو جب احرام باندھتے تو وہ نیت کرتے کہ ہم نے اب یہ سامان ہمانے نا سب بانٹ دینا, پھینک دینا, اب کھانے پینے کا سامان اب احرام میں نہیں رکھیں گے. حالانکہ منع نہیں ہے, سمجھ رہے آپ, منع نہیں ہے کھانے پینے کی چیز احرام کی حالت میں رکھنا. تو وہ سب احرام کی حالت میں سارے سامان بانٹ کے اور پھر نعرہ لگاتے تھے توکل علی اللہ, اللہ پر بھروسے کا نعرہ لگا کے جب نکلتے تھے. جب حج کے دن آتے تھے, ایک دن گزرا, دوسرے دن بھوک لگی تو اب کریں کیا, مال تو ہے نہیں, توکل تو کر لی. تو وہ کیا کرتے, یمن والے لوٹنا شروع کرتے تھے حاجیوں کو, دوسروں کو لوٹ کے مال کھا رہے ہیں, دوسرے کو لوٹ کے مال کھا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, وَتَوَزَّوْا, اے میرے بندوں ایسا نہ کرو. جب تم نے سفر میں مال لے کر آئے تو تمہیں وہ سفر میں رکھنا چاہیے. اب تم نے حرام کما لیا, اب گناہ کما رہے ہو کہ دوسروں کو لوٹ کے دوسروں کو مال آپ ہڑپ کر رہے ہو اور اس پر حج کرو گے. تو یہ ہمیں تلقین دی گئی ہے. دیکھیں آپ کہ جب بھی یہ دنیا کے معاملے بھی اسی طرح چلتے ہیں, دنیا کے معاملے بھی چلتے ہیں اسی طرح. دیکھیں آپ کہ اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا تقوی والوں کے لیے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اللہ اے ایمان والو تقوی حاصل کرو, تقوی حاصل کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف رکھو, بری چیزوں سے بچو جس سے اللہ نے منع کیا. تو کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, سورۃ طلاق کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تم اس چیز سے بچو گے, جب تقوی اختیار کرو گے تو پھر تمہارے لیے میں نجات کا راستہ بڑھا دوں گا, یعنی تمہارے لیے ہر راستہ نجات کا ہوگا. مفسر فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان یہ ہے کہ جب تم نے تقوی حاصل کیا تو پھر تم سوچو مت, ہر مشکل میں جہاں کودو گے وہاں تمہارے لیے آسان ہے. حالانکہ وہ گھائی بہت مشکل ہے. آپ دیکھیں سورہ یوسف علیہ السلام کے سارے دروازے بند تھے نا, گناہ کی طرف کیا تھا لیکن یوسف علیہ السلام نہیں مانے. دیکھیں یہ اللہ رب اللہ یہ ہے تقوی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ نہیں اور بھاگے. جب نکلے ہیں ایک دروازہ بند تو دوسرا کھل جاتا, 17 دروازے شاید آتے, ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, دروازے کھلتے ہی گئے, جہاں سے گئے وہ دروازے کھلتے گئے. تو اللہ فرماتا ہے جب تم تقوی حاصل کر لو گے تو پھر تم جب کسی مشکل کے لیے بھی نکلو گے تو ہر مشکل کشائی اللہ تمہاری فرما دے گا. ہر پریشانی میں یہ جو ہے نجات یہاں تک نہیں ہے دنیا تک. پھر یہ قبر کی تو آپ کو پتا کس طرح کا معاملہ ہے, کتنی مشکل ہے, تو وہاں بھی نجات. پھر تمہیں آخرت کی نجات. پھر ایسا تقوی رکھنے والے کو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, وہ کیسا پھر نجات حاصل کرے گا, پھر اللہ رب العالمین اس کو سیدھا جنت میں داخل کرے گا. بات یہ ہے وہ تقوی, اور تقوی حاصل کرنے والا, اللہ کا خوف رکھنے والا. اب جو سن رہے بیان مقصد وہی تھا کہ رمضان المبارک کا بیسک بنایا. آپ سوچیں یار یہ تقوی حاصل کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہم کر سکتے ہیں, ہم تو گناہ گار ہیں. یہ نہ بھائی نہ, تم پھر رمضان میں کیوں نہیں ہوتے ایسے, تمہیں رمضان میں کتنا اللہ کا خوف ہوتا, تم جھوٹ بولنے سے تمہاری زبان بند, تم کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتے ہو, تم ایسے سیدھے ہو جاتے ہو, اللہ کے گھر کی طرف آتے ہو, تمہاری تو شکل, تمہارا تو حلیہ ہی چینج ہو جاتا ہے. تم دیکھتے ہو یار عام زندگی میں یہ بندے کو میں دیکھتا تھا, لیکن رمضان المبارک آیا, اللہ پہلی صف میں سارے کام چھوڑ دینا, زیادہ بات نہیں کرنی, جو عام دنوں میں شور مچاتا تھا. وجہ کیا تھی, یار روزہ ہے میرا, اللہ صرف اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز میں, کوئی چیز کھانی پینی نہیں,
تراویح کے وقت یا جسم عبادت کے وقت عبادت کرنا، فجر کے وقت اٹھ جانا، سحری کے وقت اٹھ جانا، یہ سارے کیا یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. تو اللہ فرماتا جب تو رمضان کے ایک مہینے سارے کر سکتا ہے تو 12 مہینے اللہ تجھے نہیں دیکھتا. 12 مہینے تو اللہ دیکھتا ہے نا. کاش کہ یہی تو عمل اگر 12 مہینے کرے تو یہ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، پھر تیرے لیے نجات ہی نجات ہے، پھر تیرے لیے نجات ہی نجات ہے. اب آگے دیکھیں اس آیت کریمہ کی تفسیر بڑی خوبصورت، یہ 5 انعامات جس میں بیان ہے لیکن یہ مختصر میں 2-3 کر رہا ہوں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دنیا کی سب سے مشکل ترین چیز کیا ہے مجھے بتائیے؟ رزق کمانا، جس کے لیے شاید ہم اتنی بھاگو دوڑ محنت کرتے ہیں. کوئی کہاں سے آتا ہے یہاں پہ ہے نا 45 میل دور کر کے، کوئی کہاں جاتا ہے. یہ سارے رزق کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق. اب رزق ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی، ہمارے یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بھوکا ہے، وہ 3 وقت کھانا مل گیا تو وہ چپ سے بیٹھ گیا. نہیں، وہ ایک آدمی کو اگر $10,000 بھی مہینے کے مل رہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ 20,000 ہو جائے اگلے مہینے، ہے نا. خوب سے خوب یہ بھی ایک بات ہے، رزق خوب سے خوب بنی وہ ٹاپ موسٹ دنیا کا ملٹی نیشنل بندہ ایسا بن جائے گا وہ ساری زندگی اس کی نسلیں بھی کھائیں تو پیسہ ختم نہ تب بھی ہوگے گا. نہیں، ختم ہو رہا ہے، کماؤ کماؤ کماؤ. تو یہ وَمَن يَرْزُقْ، اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جب تو تقوی اختیار کرے گا اللہ اکبر تو کیا ہوگا؟ تو رزق سے بے فکر ہو جا. اللہ تجھے ایسی جگہ سے دے گا تجھے گمان بھی نہیں ہوگا. یہ عقل مطلب گمان کیا؟ سنی حدیث نبی علیہ السلام کی. ایک صحابی سرکار علیہ السلام کے باب اقدس میں تشریف لائے اس آیت کو سمجھنے کے لیے. 2 روایتیں سن لیجیے. پہلی روایت تو یہ کہ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پورا سال قرضہ بہت ہو گیا، اتنا قرضہ ہو گیا اور میری ابھی فصل کے اندر جو کھجور آئی ہیں اس سے قرضہ اترے گا نہیں. شاید چند لوگوں کا اترنے کے بعد اب میرے بچے پورا سال کیا کھائیں گے بھوکے. یا رسول اللہ کچھ کیجیے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو کہاں ہے کھجور کا تیرا بہت بڑا ٹوکرا، کپڑا ڈال دے سب پہ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بیٹھتا ہوں، بلا تیرے قرض خانوں کو سب کو کہ صبح میں قرض دوں گا سب کو. وہ آتے گئے سرکار ان کو بانٹتے گئے، جس کا من 2 من 1000 جو بھی سے دیتے گئے کھجوروں میں سے نکال کے کپڑا ٹھکا ہوا میرے سرکار علیہ السلام بیٹھے سارے قرض خواری ہو گئے. تو اب آئے، اب بتا صحابی تیرا قرض کو دیتا. بولے یا رسول اللہ سارے قرضوں کو ادا ہو گیا سبحان اللہ. بولے یہ تیری کھجور، چلتا ہوں. حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. جب اس نے کپڑا اٹھایا تو جتنی کھجوریں تھی اس میں ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. یہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے بتایا یا یہی کیا ہے یہ بات ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تیری سمجھ میں نہیں آئے گا اتنا رزق آئے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے بندے کے پاس بعض اوقات جو ہے لاٹری ایسے ٹاپ کی کہیں سے آ جاتی ہے، کچھ بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہیں سے غیر سے. یا اللہ یہ کہاں سے آ گیا، اتنا معاملہ ہو گیا. راتوں رات بعض اوقات انسان نہیں ہوتا، اللہ اس کو اتنا دیتا ہے حلال سے. یہ مجھے کوئی منع نہیں ہے اسلام میں، ایسے حلال سے اس کو روزی ملتی ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہاں سے آیا. تو یہ کہتا ہے اللہ نے دیا. واقعی میرے تو بس میں بات نہیں تھی، میں تو نکلا تھا روزی کے لیے. ہاں نکلنا تمہارا کام ہے، دینا رب کا کام ہے. رب نے یہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن فرمایا کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کے ڈرو خوف اختیار کرو تقوی. اب دوسری چیز دیکھیں، ایک صحابی اپنی بما اہلیہ کے سرکار علیہ السلام کے بعد روتے ہوئے آئے. ان دونوں آیتوں کا تفسیر سنیے. سرکار علیہ السلام کے بعد روتے ہوئے آئے، بولے یا رسول اللہ میں مر گیا. دونوں رو رہے ہیں، باویلا کر رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا شور کیوں مچا دیا؟ بولے میرے بیٹے کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے، گرفتار کر لیا، اس کو مار دیں گے، ہم رو رہے ہیں، اللہ بچائیے آپ دعا کیجیے. سرکار نے فرمایا واویلا کرنے سے تو وہ واپس نہیں آ جائے، یہ بے صبری ہے. حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی. دیکھیں یہاں سرکار نے فرمایا سب سے پہلے صبر کر اور پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. آئے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تقوی اختیار کر. اللہ رب العالمین جل شانہ کا تقوی اختیار کر، اللہ کا خوف رکھ، تیرا کام بن جائے گا. وہ چپ ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا کرم، سر حضور علیہ السلام کے فرمان کو اپنایا، صبر کر لیا. پھر کسی کو نہیں کہا میرا بچہ. کچھ دنوں کے بعد دیکھا تو بیٹا چلا آ رہا ہے دروازے پہ، نوک کی. یہ ہے دیکھو نجات کا راستہ، مشکل کشائی. دیکھا تو بیٹا آ گیا بچ کے، گلے لگایا. یہاں یہ آیت ہوئی پہلی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، نجات ہو گئی، مشکل کشائی ہو گئی نا. تو بیٹے نے کہا اماں میں آیا تو ہوں لیکن 100 اونٹ سامان سے بھرے بھی لایا ہوں. آئے واہ واہ. دیکھا تو اونٹ کے اونٹ بھرے ہوئے ہیں.
اللہ نے غیب سے کہیں سے مدد کی, اس کو اونٹ لے کر آیا. تو یہ دوسری آیت وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جب تم تقوی حاصل کر لو گے, جب تم صبر کر لو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں غیب سے رزق فرمائے گا. میرے دوستو بزرگوں, اب دیکھیے آخر میں ہم سمجھتے ہیں تقوی ہے کیا. تقوی کے معنی اب سمجھتے ہیں کہ تقوی ہے کیا. دراصل تقوی مفسرین فرماتے ہیں ایسی چیز, حرام چیز, اس سے بچنے کا نام تقوی ہے. جو چیز شریعت کے اندر حرام کہہ دی گئی نا, اس سے بچو, حلال کا حلال کی طرف دوڑو. ٹھیک ہے, یہی فرمایا. اور اگر دوسرا آسان الفاظ میں یہ میں کہوں آپ سے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں تمہیں چاہے وہاں تم موجود رہو. سمجھیے گا غور سے, اللہ تمہیں جہاں چاہے تم وہاں موجود رہو, اور اللہ کو پسند نہ ہو تو یہاں رہے, وہاں سے غائب ہو جاؤ. بس یہ ہے تقوی. آسان الفاظ کے اندر سمجھنے کی بات ہے. سمجھیے آپ کہ جس چیز میں ڈر ہو. اب تقوی کی قسمیں دیکھیں, 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم جو میں نے بیان کی, حرام چیزوں سے بچا جائے. دوسری چیز مکروہات سے بھی بچا جائے, مکروہات سے ہی بچا جائے. یہ مومن کے درجے ہیں. ایک مومن کو تو یہ حکم ہے کہ میں حرام چیزوں سے بچ, وہ بچ گیا, اس کا تقوی اعلیٰ ہو گیا. ایک وہ مومن اعلیٰ پائے گا کہ وہ مکروہ چیزوں سے ہی بچتا ہے, اس کا بھی درجہ اونچا ہو گیا. اور ایک مومن جو تیسرے درجے کا تقوی ہے, وہ ہے کہ تجھے شک ہونا یاد ذرا سا بھی دل میں, نہیں یار اپنا دل نہیں مانتا, اس کو چھوڑ دے. تو یہ اولیاء اللہ کا تقوی ہے. اسی لیے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون, یہ اللہ کے ولی ہیں جو صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرتے ہیں. اب دیکھیں نا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, ہمارے امام, کچھ روایتیں سن لیجیے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کا کپڑے کا کام پچھلے ہفتے ہم نے بیان کیا تھا, پچھلے جمعوں 2-3 جمعے پہلے, یوم پر ان کے تھوڑا سا, لیکن اب ذکر آ گیا. واہ واہ سبحان اللہ. اور تقوی میں ان کا اتنا بڑا مقام ہے, میں آپ کو نہیں بتا سکتا. بہت بڑا مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا. امام اعظم حنیفہ کی کپڑے کی دکان تھی. بہت بڑے بزنس مین, بڑے جس کو کہنا چاہیے اماموں میں سب سے اعلیٰ پیسے والے اور اعلیٰ درجے کے کپڑے پہننے والے, ایسا نہیں اعلیٰ عالیشان کپڑے پہننے والے, اور کپڑوں کا کاروبار. ایک دن کپڑے کے کاروبار میں ایک تھان تھا جس پہ کٹ لگی ہوئی تھی. اب آپ سمجھتے ہیں اس کو کہ وہ بیچنے کے قابل تو تھا لیکن سستا, ایسا نہ بیچا جائے کہ اصل قیمت میں, وہ کٹیں لگی ہوئی تھی جگہ جگہ. تو آپ کو جانا ہو گیا دوسرے شہر, آپ نے ملازم کو بلایا, دیکھو ادھر آؤ, یہ مال بیچ رہے ہو نا, یہ تھان پڑا نا اوپر, اس کا خیال رکھنا. کوئی لینے آئے تو اس کو بتا دینا پہلے کہ یہ کٹ لگا ہوا ہے, داغ ہے اس کے اندر, آپ جو قیمت بولے اس کو دے دینا. وہ بول کر دینا, بس بیچنا چاہے پوری قیمت میں لینا, لیکن بول کر دینا. یہی شرعی حکم ہے, ایسا نہیں دے دینا چپ چاپ سب میں ملا کے. حضرت چلے گئے. امام اعظم ابو حنیفہ واپس آئے, شام کو دیکھا تو ماشاءاللہ وہ پورا حصہ بک گیا. اور واہ واہ. پھر خیال آ رہے بھائی وہ تو نے کپڑے والا جو داغ لگا ہوا تھا وہ بھی بیچ دیا. بولے ہاں حضرت چلا گیا سب میں. اس نے گٹے مانگے, میں نے سبھی دے دیے. بولے تو نے بتایا نہیں اس کو داغی مال. بولے حضرت بھول گیا, وہ سارا مال مانگ رہا تھا, میں نے اٹھا کے سب دیے تو میرے ذہن سے نکل گیا. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اللہ, ساری قیمت دیکھی, یعنی پورے دن کی کما کوئی وہی تھان نہیں تھے, سارا مال تھا. آپ نے سارا کا سارا لیا اور نیت کی صدقہ کرنے کی سارا صدقہ کر دیا. 1 روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا کہ شاید اس روپوں میں کوئی 1 روپیہ بھی اس مال کا نہ ہو, اس چھوٹے سے ٹکڑے کا یا تھان کا ٹکڑا ہو. وہاں تو پتہ نہیں کتنے سو تھان بیچے ہوں گے, پورا دن میں سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. میرے دوستو یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے تقویٰ تھے. ایسے ہی دیکھیں حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ, یہ ہمارے چوتھے امام ہیں, بہت بڑے امام, واہ بہت بڑے امام. کسی نے ان سے پوچھا تقویٰ کیا ہے. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں, آپ کا تقویٰ ہوگا, بیان کریں گے اپنا تقویٰ. بولے تقویٰ مجھ سے پوچھتا ہے, میرا تقویٰ کیا ہوگا. جا اگر تقویٰ پوچھنا ہے تو بشر بن حافظ سے پوچھ. بشر حافظ سے پوچھ, اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ, بارش بزرگ, بہت بڑے ولی اللہ اور آپ کے روحانی پیر امام حنبل کے. آپ فرماتے جا ان سے پوچھو تقویٰ کا. تو مریدوں نے پوچھا کہ یا امام آپ اتنے بڑے عالم, سب جاننے والے, اور آپ کہتے ہیں کہ بشر بن حافظ ہے, وہ تو مجذوب ہیں, اللہ والے ہیں, ان سے پوچھے تقویٰ. تو بولے سن, اللہ کو مانتا میں بھی ہوں, اللہ کو مانتے بشر بن حافظ بھی ہیں. سمجھ رہے, اللہ کو سب مانتے ہیں نا, اللہ کو سب مانتے ہیں نا. فرماتے ہیں میں اللہ کو مانتا ہوں, بشر حافظ اللہ کو جانتا ہے. اللہ, سمجھ رہے, اللہ کو جانتا ہے. جاننا بڑی چیز ہے, ماننا اور چیز ہے. مانتے تو ساری ہیں. میرے تو یہ بشر بن حافظ
رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آتا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں ایک اپنی کتاب میں کہ بشر بن حافی کا تقویٰ یہ تھا کہ کبھی بھی شہر کے نلکوں سے پانی نہیں پیا. وجہ پوچھتے تھے یہ حکومت کا پانی ہے، پتہ نہیں اللہ مجھے پکڑ لے، کبھی زیادہ کم پی لیا نہیں. سیدھے جاتے تھے شہر کے باہر چل کر اور دریا کے اندر جا کر پانی پیتے تھے، گلاس جو بھی ہاتھ سے پینا ہو پی کر ہمیشہ آتے تھے. 3 ٹائم 4 ٹائم جب بھی جانا ہو وہاں جاتے دور جاتے تھے. یہ تقویٰ تھی میرے دوستوں بزرگوں. یہ وہ بزرگ تھے یہ بشر بن حافی. ایک اللہ والے ملنے کے لیے آئے، یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی پرندہ، آپ بشر بن حافی اس لیے کہتے تھے آپ ننگے پیر گھومتے تھے، آپ کے پیر میں چپل کبھی نہیں ہوتی. مستانہ سے زندگی تھی، فقیرانہ، بالکل پیر میں چپل ہی نہیں گھما کرتے تھے. اور اللہ کا حکم تھا پرندوں کو کوئی بھی گندگی اس بغداد شہر میں نہ کرے. کوئی پرندہ کوئی بھی چرخ بھی غلطی سے زمین پر نہیں کرتا تھا جہاں وہ علاقے کے اندر جہاں بشر بن حافی گھومتے تھے پیدل، اور آپ آرام سے پیدل گھما کرتے تھے ننگے پیر. بشر حافی کا مطلب ننگے پیر گھومنے والا. اور ایک دن ایک بزرگ ملنے آئے کافی دور سے، عرب ممالک سے. جب آئے تو جیسے شہر میں گھسے بغداد میں دیکھا تو چرخ پرندوں کے پڑے ہوئے تھے، گند. حیران رہ گئے، آنکھ بند کی اور کہا لگتا ہے بشر بن حافی وصال کر گئے. حالانکہ ان کو نہیں پتا، وہ تو ملنے آئے، اور واقعی جب ان کے گھر گئے تو پتا چلا ان کا وصال ہو چکا ہے. یہ اللہ والے تھے جو تقویٰ پر، یہ ان کا عبور تھا میرے دوستوں بزرگوں. بس مقصد